مومنین، یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، ساری سورہ نور کا آیت پڑھنے کا جو شرف حاصل کرا، یہ 51 ورس ہے، 51ویں۔ ایمان لانے والوں کا قول تو یہ ہونا چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ یہ کہتے نظر آئیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ در حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں۔ جب بھی کوئی مقدمہ ہو، کوئی اختلاف ہوگا مومنین کے اندر، اور سرکار بلائیں دعو الی اللہ رسولی، جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے، دعو الی اللہ و رسولی، جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے، فیصلہ تو اللہ سرکار ہی کریں گے نا ظاہر طور پہ، تو کہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، قالوا سمعنا واطعنا، سن لیا اور اطاعت بھی کر لی، واولئک هم المفلحون، اور وہ یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ مومن کی پہچان ہی جب ہوتی ہے کہ جب کہ جو رسول حکم دے اس کو دل سے قبول کرے، ورنہ وہ اگر دل سے قبول نہیں کرے گا تو مومن نہیں ہو۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ کتنی بڑی بڑی ڈگریاں اللہ دیکھ رہا ہے، پہلے تو کہا مفلحون، پھر کہا فائزون۔ کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور خدا سے اندر خوف کرو اور تقوی حاصل کرو تو کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ شریعت نے ایسا کیوں کہہ دیا اور شریعت کی بات اسی کیوں ہے، آج کل لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، نہیں، حقیقت یہ ہے دل سے اطاعت کرنا، سوال نہیں کرنا بیٹھنا۔ ایک بار اسلام لیا اس کے بعد ختم۔ وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم یخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروف ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے، نہایت پکی قسمیں، کہ اگر ہمیں حکم دیتے تو وہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، جو تمہارے عمل ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ منافق کہتے تھے، قسمیں کھا کے کیا کرتے تھے کہ اگر جہاد کا حکم تو ہم نکل کھڑے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پکی قسمیں، اقسم باللہ جہد ایمان ہے، پکی قسمیں اس طرح سے کھاؤ مت۔ کیونکہ کیوں نہیں کھاؤ قسمیں جہاد کے لیے؟ کیونکہ جہاد تو تم پہ واجب ہے، فرض ہے، تم کاہے لیے قسمیں کھا رہے ہو؟ تم کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو واجب ہے۔ جب آپ اسلام لائے تھے تو جہاد واجب ہے، تو اس کی قسمیں نہیں کھانا ہے، بلکہ کیا اگر قسمیں کھا کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کو حکم دیا تو ہم نکل پڑیں گے جہاد کے لیے۔ قل لا تقسم، کہا تم قسمیں مت کھاؤ، طاعت و معروف، بلکہ تمہاری اطاعت ہونا چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، خدا جانتا تم کیا کرتے ہو، خدا کو سب معلوم ہے۔ تو اس طرح سے بات نہ کرا کرو۔ اسی طرح لوگ بھی کہتے ہیں اور امام مہدی آئیں گے ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے۔ ارے بھائی کرنا ہی ہے، یہ کیا کہ کس کو دکھا رہے ہو آپ کو؟ بھائی کرنا ہی ہے نا، یہ جبھی تو اسی لیے تو ہم مومن ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حملنا وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ پھر اللہ سبحانہ نے فرما دیا کہ سرکار کا کیا رول ہے اور ہمارا کیا رول ہے۔ آپ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تم اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے داری تو صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں واضح طور پر احکام پہنچا دے۔ یا اللہ نے کہا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، پہلے تو اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو تو فلاح پا جاؤ گے، لیکن کہا کہ اطاعت کرو، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو رسول کے ذمہ
ان کا بوجھ ہے یعنی پیغام پہنچانا، اور تمہارے ذمہ تمہارا بوجھ یعنی اطاعت کرنا۔ اور پھر کیا کہا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کری تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور سرکار کے ذمہ صرف، رسول کے ذمہ صرف کھول کے کام بیان کر دینا ہے۔ تو آج ہم پہ جو بوجھ ہے وہ بوجھ ہمیں پورا کرنا ہے۔ بوجھ کا نعمت ہے، آپ سمجھ لیں کہ قرآن اور اہل بیت کی اطاعت کرنا ہے تاکہ ہم فلاح پائیں۔ تو پھر کیا ہوگا اگر فلاح پائیں گے؟ تو اس طرح کی کمیونٹی کا بننے والی انشاءاللہ یہ آگے کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوف امنا یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور باضرور ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے ان کے لیے چن لیا ہے، اور ان کو موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا، اور صرف میری عبادت کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناتے ہوں گے، اور جو بھی اس کے بعد کفر اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیت جو آئی ہے لمبی آیت ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے پڑھیں گے اس کو۔ اللہ سبحانہ نے کیا کہا؟ یہ وعدہ ہر ایک کے لیے نہیں، وعد الذین آمنوا وعد الذین آمنوا منکم، یہ صرف اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے جو ایمان لے آئے، حالانکہ ہے تو پوری مسلم کمیونٹی، لیکن اس میں سے چنا اللہ نے۔ آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، مطلب ظاہر تو سبھی ہیں لیکن جو حقیقت مومن صلی اللہ بات کر رہا ہے، تو عامل الصالح، اور جن کے نیک عمل ہے، کیا اللہ نے کہا کہ ان کو وہ زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا خلیفہ پہلے لوگوں کو؟ تفسیر میزان نے کیا کہا ہے؟ جیسے کہ نوح علیہ السلام، یا نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم شعیب، یہ سب ان لوگوں نے تکذیب کری رسولوں کی، تو اللہ نے پوری قوموں کو برباد کر دیا اور صرف مومنوں کو نجات دی اور ان کو زمین پر سکون دیا۔ اس طرح ہو چکا ہے پہلے نا، سکون دیا ان کو، جب کہ حضرت نوح کے وقت سارے کافروں کو اللہ نے ختم کر دیا، پھر چند لوگ بچے تھے تو اللہ نے سکون دیا تھا۔ تو یہ مراد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ پہلے لوگوں میں خلیفہ بنا چکا ہے۔ اور پھر وہ تمہارے وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے دین کو مضبوط کرے گا جو کہ اس نے تمہارے لیے چن لیا ہے، دین کو مضبوط کرے گا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب مومن جب سرکار آئے تو مومنین خوف کی حالت میں تھے، پریشان تھے، 24 گھنٹے حملے ہوتے تھے، کبھی منافق کے حملے ہوتے تھے، کبھی مشرک کے ہوتے تھے، اہل کتاب کے ہوتے تھے، اور ہر طرف سے جنگیں مسلط ہوتی تھی، پاؤں جم نہیں پاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں تمہارے دین کو میں مضبوط کروں گا تاکہ تمہارے پاؤں جم جائیں، وہ دین جس کو اس نے چنا ہے، اور پھر تمہیں خوف کے بعد امن بخشوں گا۔ خوف مرتے تھے مومنین، تھک جاتے تھے، 24 گھنٹے خوف ہے کہ یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، وہاں سے حملہ ہو رہا ہے، تو کہا کہ اس خوف کے بعد میں تمہیں امن دوں گا۔ یعبدونی لا یشرک بہ شیئا، اور صرف میری عبادت کریں گے سکون کے ساتھ، کسی کو شریک نہ کریں گے۔ سب سے بڑا لطف کیا ہے انسان کا کہ سکون سے اللہ کی عبادت کرے، کوئی خوف نہیں ہو، چین ہو، دین مکمل جمع ہوا ہو، سوسائٹی پرفیکٹ ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ پھر اس کے بعد جو کوئی بھی کفر کرے گا تو وہ لوگ فاسق لوگ ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں بڑے اختلاف ہیں، خاص طور سے سنی اور شیعہ بردرز کے بیچ میں اختلاف ہیں۔ سنی بھی ہمارے بھائی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت خلفاء راشدہ کے لیے آئی ہے،
اور جو شیعہ بھائیوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ آیت یا تو سرکار کے وقت کی تھی یا اس کے بعد، اب یہ آیت جب امام زمان آئیں گے انشاءاللہ اس وقت پوری ہوگی کہ سوسائٹی پرفیکٹ ہوگی، دین سکون سے اختیار کیا جائے گا، دین سکون سے اختیار کیا جائے گا، خوف چلے جائے گا، خوف چلے جائے گا تو اور منافقت چلے جائے گی، منافقت چلے جائے گی. تو یہ جو کہ گولڈن سوسائٹی جیسے کہ نا گولڈن ایرا، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے مولا کے ظہور کے بعد. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم اللہ نے دو چیزوں کو کہا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون. پورا دین آ گیا اس میں نماز کا ذکر پہلے اس لیے کیونکہ یہ دین کا ستون ہے، زکوٰۃ دین کا ستون ہے. پھر اس کے بعد باقی اطیعوا الرسول میں سبھی آ گیا پورا دین، لعلکم ترحمون، تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے. اگر ہم نے دین قائم کرا، اطاعت کری، تو ہم کو اللہ کا رحم کو ابھی محسوس ہونے لگے گا، کس طریقے سے اللہ ہم پہ رحم کرتا، ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہیں، پھر برزخ کی زندگی آسان ہوتی ہے، قیامت زندگی آسان ہوگی. رحم ہی رحم ہے، اطاعت ضروری ہے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم نار وبئس المصير. اور کافروں کی بابت اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ یہ سوچ رہے ہیں مت کہ یہ کفار جو حرکتیں کرتے ہیں یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے. ماواہم نار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، وہ بہت خراب ٹھکانہ ہے. انسان کی جو روح ہے وہ ہمیشہ کے لیے، آج کوئی کفر کرتا ہے تو تھوڑے دن یہاں رہ کے اپنی چالاکیاں کرتا ہے، اس کو تو اللہ کے پاس واپسی ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ کو کہاں کون عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ کی گرفت میں ہماری جانیں ہیں. کافروں کا یہ سوچنا کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ جو آیت آ رہی ہے، یہ آیت زیادہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اور یہ آیت خدا کا شکر ہے کہ یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس آیت کے اوپر بہت کم عمل ہوتا ہے. یہی فائدہ ہوتا ہے تفسیر قرآن کا کہ جو اس میں ایسی آیتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی ہیں، اور بڑی ضروری آیت ہے. یہ آیت نمبر 58 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا حلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ایمان لانے والو، لازم ہے تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے 3 مرتبہ اجازت لیں کہ تمہارے پاس آئیں نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے کی صورت میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ہی ان پر. تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا کرتے ہو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. 3 وقت ایسے ہیں جب کہ غلام اور جو بچے بلوغت پہ نہیں پہنچے ہیں وہ 3 وقتوں میں اجازت لے کے کمرے میں آئے. 3 وقت کون کون سے؟ نماز صبح کے پہلے اور ظہر کے وقت جب کپڑے اتار کے لوگ نیپ لیتے ہیں،
نیند لیتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد۔ ان اوقات میں ان دو گروہوں کو بھی اجازت لینا پڑے گی۔ یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ جو کہ غلام اور کنیز ہے، اور ایک وہ جو کہ بچے صحیح اور غلط کی تمیز رکھتے ہیں لیکن بلوغت پہ نہیں پہنچے ہیں۔ ان کو ان 3 وقتوں میں بھی اجازت لینا پڑے گی کمرے میں آنے کا، آپ کے بیڈ روم میں۔ اس کے علاوہ یہ آ جا سکتے ہیں کبھی بھی، کیونکہ ان کا آنا جانا، کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا بھائی، بچہ وہ جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہے لیکن وہ بھی بالغ نہیں ہوا، وہ بھی پیرنٹس کے کمرے میں بار بار آتا جاتا ہے دن بھر، اور نوکر چاکر بھی دن بھر آتے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان 3 وقت میں یہ بھی نہیں آ سکتا آپ کے کمرے میں، جن کو سچ اور بچوں کو جن کو سچ اور صحیح اور غلط کی تمیز ہو گئی ہے اور وہ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، ان کو بھی ان 3 وقتوں میں ان کو بھی اجازت لینا پڑے گی آنے کے لیے۔ کیوں لینا پڑے گی ان 3 وقتوں میں؟ فجر کے پہلے، ظہر کے وقت جب آپ کپڑے اتار کے اپنے بیڈ روم میں رہتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ وقت ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کہ آپ بیڈ روم میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ رہتے ہو، اور یہ وقت آپ کی پرائیویسی کے وقت ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کی کچھ چیز نیکڈنس جو کہتے ہیں، جس سے نا نیکڈنس وہ ظاہر ہو جائے۔ اس میں جو لفظ آیا ہے قرآن میں نیکڈنس کے لیے کیا آیا ہے؟ ثلاث عوراتکم، 3 جو نیکڈنس ہے، تاکہ اس وقت آپ ہو سکتا ہے آپ کچھ کر رہے ہو اپنے اسپاؤس کے ساتھ، تو اللہ چاہتا ہے کہ جو بچے بھی سمجھنے لگے صحیح غلط لیکن بھی بالغ نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں آئے، تاکہ ان کو کچھ ایسا دکھ جائے کہ ان کو سائیکولوجیکل ٹراما پڑ جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کوئی سائیکولوجیکل ٹراما پڑے ان کو۔ دیکھیں اسلام کی گہرائیاں ہے۔ اگر وہ بالغ ہو گئے تو پھر تو ان کو ہمیشہ ہی جب بھی آئیں گے، 3 وقت نہیں، جب بھی آئیں گے ان کو پوچھ کے آنا ہے آپ کے بیڈ روم میں۔ اچھا، یہ جو ہے جو لونڈی اور غلام جو زمانے ہوا کرتے تھے، آج کل تو دکھتے نہیں ہیں، تو وہ بھی یہ ہے کہ اس میں بھی مطلب کہ الگ الگ حدیث ہیں کہ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ صرف جو کہ غلام ہے وہ پوچھ کے آئے، لیکن مولا علی نے کہا کہ نہیں، اس میں لونڈی بھی آتی، کیونکہ کیا ہے غلام کو تو یوں پوچھ کے آنا پڑتا ہے، لیکن لونڈی کو بھی مولا علی فرماتے ہیں کہ ان وقت میں اجازت لے کے آنا پڑے گا آپ کے بیڈ روم میں۔ یہ اسلام کی خوبصورتیاں ہیں جو ہم آج کل بھول گئے ہیں۔ آج آپ سائیکالوجسٹ سے پوچھیں گے، سائیکالوجی بولیں گے کتنا بڑا ٹراما ایک بچے کو کہ اگر وہ کمرے میں گھس جائے اور دیکھے کچھ ہو رہا ہے تو اس کی زندگی بھر اس کے دماغ میں ٹراما رہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا تماشا۔ یہ اسلام کی خوبصورتیاں ہیں، ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں۔ اللہ چاہتا کہ فحاشہ دور رہے کمیونٹی سے، فحاشہ دور رہے، لیکن ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے نہیں ہیں۔ تو کیا کہ اگر کسی نے اس طرح سے کچھ ہوتا ہوا دیکھ لیا، جس کو صحیح اور غلط کی تمیز اور کمرے میں گھس گیا، دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے، اس کی زندگی بھر اس کے دماغ میں ایک چوٹ پہنچ گئی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ اسی لیے تو ہے کہ دین اسلام فطری مذہب ہے۔ ہماری فطرت اللہ سے اچھا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں تو اس کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جس کو کہ بہت سے لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور پریکٹس میں نہیں لاتے ہیں۔ آیت اذن، پھر انہوں نے بولا کہ میں نے اپنی لونڈی کو دیا حکم کہ جب بھی آئے میرے پاس ان وقتوں میں پوچھ کے آئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے جو بچے جو بلوغ کو نہیں پہنچتے، اس کی اگلی آیت وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ حُلُمًا فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
سنن الذین من قبلہم کذالک یبین اللہ لکم آیاتی واللہ علیم حکیم. اور جب تمہارے بچے بلوغت کی حد تک پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان سے پہلے کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں. اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کر رہا ہے اور اللہ علم علیم اور حکیم ہے. یعنی کہ جب یہ پیورٹی کو پہنچ جائیں بچے تو پھر تو ان کو بڑوں کی طرح ہمیشہ اجازت لینا پڑے گی. یعنی اگر آپ بیڈ روم میں ہیں تو اگر بچہ بالغ ہو گیا تو جب بھی آئے گا اس کو اجازت لینا ہے نا. کوئی بھی آئے سب کو اجازت لینا آپ کے کمرے میں آنے. ہاں اگر آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو پھر وہاں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, آپس میں سب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے پرائیویٹ روم میں ہیں تو ہر ایک کو اجازت لینا ہے. مطلب ہر ایک مطلب یہ کہ باپ ہو یا ماں ہو یا بھائی ہو, کوئی بھی سبھی کو اجازت, کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کچھ بھی چیز نیکڈ ظاہر ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی حرمت باقی رہے. اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی سن رسیدہ عورتیں جنہیں اب نکاح کی امید نہ ہو تو اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش نہ کریں. تاہم اگر وہ عفت رہیں تو اس میں ان کی بھلائی ہے. اللہ سمیع اور علیم ہے. یہ بھی آیت بہت خاص ہے. آیت سبھی خاص ہے لیکن یہ کمیونٹی میں اس آیت کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. جو عورتیں زیادہ عمر کی ہیں یعنی کہ ان کا حسن چلے گیا ہے, بوڑھی ہو گئی ہیں, حیض نہیں آتا ہے اور شادی کی کوئی امید نہیں ہے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چادر اتار دیں سر سے اور اپنے بال دکھا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کچھ میک اپ نہیں کرتی ہوں یا اپنے سنگار نہیں دکھاتی ہوں. اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر وہ بھی اوڑھی رہیں اگر چادر تو ان کے لیے اور بہتر ہے. اگر وہ اس میں اور بہتر ہے. اور اللہ نے کہا اللہ سمیع علیم ہے, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ جو آیت آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو خلافت دے گا, یہ آیت جو آئی ہے, میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ خلافت قائم ہوگی, تو یہ خلافت جو قائم ہوگی تو کیوں قائم ہوگی اور کیسے قائم ہوگی؟ یہ خلافت قائم ہوگی درس کربلا سے خلافت قائم ہوگی. امام حسین نے قربانی دی اور یزید کے خلاف جو قیام کیا جو کہ ظالم تھا, ایک درس دیا امام حسین نے اپنی درسگاہ سے, درس دیا کہ دیکھو ان جابروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور اپنے خون سے انہوں نے اسلام کو سینچا اور درس دیا ہم سب کو کہ کس طرح ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ درس کربلا ہوگا جس سے کہ خلافت قائم ہوگی. امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے انشاءاللہ, تو جتنے بھی اصحاب امام مہدی علیہ السلام کے ہوں گے وہ درس کربلا سے سیکھے ہوئے ہوں گے تاکہ وہ امام کی نصرت کرے اور ظالموں پہ فتح حاصل کرے. اللہ